اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف اشرف بارگاہ سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ عبس اور سورہ تکویر تک پہنچا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من قرأ سورۃ عبس، جو بندہ سورہ عبس کی تلاوت کرے، جاء یوم القیامت ووجہہ ضاحک مستبشر، وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں جب آئے گا تو اس کا چہرہ ہنستا چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، وہ اسے یہ بشارت دی جا رہی ہوگی کہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ عبس وتولا وإذا الشمس كورت، جو بندہ سورہ تکویر اور سورہ عبس کی تلاوت کرے، کان تحت جناح اللہ من الجنان، وہ بندہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے سائے تلے پروان چڑھے گا، وہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوگا۔ وفی ظل اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سائے، اللہ کا سایہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے زیر سایہ رہے گا۔ وَكَرَامَتِهِ فِي جِنَانِهِ، اور جنت میں اسے خاص قسم کی عزت و کرامت دی جائے گی، اس کرامت میں وہ رہے گا۔ وَلَا يَعْظُمُ ذَلِكَ عَلَى رَبِّهِ، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اللہ کے لیے گراں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر سی سورت پڑھنے کے نتیجے میں اسے اتنے فضائل سے نوازا جائے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر گران نہیں ہے کہ وہ ایک آیت کے بدلے میں، ایک سورت کے بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں کسی کو اپنی اتنی وسیع و عریض جنت نواز دے اور اپنی رحمت کے سائے تلے اسے جگہ دے۔ اسی انداز میں سورہ التکویر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جو بندہ سورہ التکویر کی تلاوت کرے، اعاذہ اللہ تعالی ان یفضحہ حین تنشر صحیفتہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس دن پناہ عطا کرے گا، اپنی امان عطا کرے گا کہ جس دن نامہ اعمال تمام لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس دن یہ بندہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ اور واقعاً یہ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن انسان ذلیل و رسوا نہ ہو۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو دنیا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے دن جب یہ میرا نامہ اعمال میرے اہل و عیال، میرے بچوں، میرے دوستوں، عزیز و اقارب کے سامنے رکھے جائیں گے، اس وقت مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ میں دنیا میں تو بہت زیادہ پاکیزہ، پارسا اور نیک معروف تھا، لیکن آج میں لوگوں کے سامنے جب میرا نامہ اعمال رکھا جا رہا ہے تو لوگوں کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ پس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان صورتوں کی برکت سے قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرے اور عزت اور اپنی کرامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔